تو خوشحال کر اپنی مخلوق پر رحم کر اللہ اللہ۔ جو ہی میراج شریف کا مہینہ آتا ہے تو یہ اعتراض عام طور پہ مخالفین کی طرف سے بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور یہ اعتراض عام گردش کرتا ہے کہ دیکھیں جی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے میلاد منایا ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے میلاد کے موقع پہ جشن کیا ہے اور حضور کی آمد کی خوشی کی ہے، جھنڈیاں لگائی ہیں اور یہ جو لائٹنگ وغیرہ کی ہے؟ یہ عام طور پہ جو نا وہ اعتراض کیا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ مخالفین اہل سنت کا اس حوالے سے جو تصور اور کنسیپٹ اور موقف ہے اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ دیکھیں ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ صحابہ کی بات اب کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اگر کوئی کام نہ کیا ہو تو صرف نہ کرنا یہ منع ہونے کی یا ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے، جب تک اس صراحتاً یا اشارتاً دلالتاً اس پر کوئی ممانعت وارد نہ ہو۔ اور اس ضابطے کا ثبوت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4986 میں موجود ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب قرآن کے قاری اور حافظ شہید ہوتے جا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر سے کہا انی ارا ان تأمرا بجمع القرآن، کہ اے ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین، میرا یہ خیال ہے کہ آپ قرآن کریم کو جمع کرنے کا حکم دے دیں لوگوں کو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر تم وہ کام کیسے کرو گے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ یعنی جو حضور نے کام نہیں کیا تم وہ کام کیسے کرو گے؟ تو حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ھذا واللہ خیر، اے ابو بکر اللہ کی قسم یہ کام اچھا ہے، اگرچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کو نہیں کیا، ھذا واللہ خیر، لیکن یہ کام اللہ کی قسم اچھا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ لم یزل عمر یراجعنی حتی شرح اللہ صدری لذالک، عمر مجھ سے کہتے رہے اور اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے میرے سینے کو اس بات کے لیے کھول دیا اور میں بھی اس پر ایگری ہو گیا، متفق ہو گیا کہ یہ کام اچھا ہے، اگرچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا۔ تو اس سے یہ ضابطہ بالکل واضح ہو گیا کہ جو کام خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کیا ہو، حضور نے کام نہیں کیا، اگر اس میں اچھائی ہے اور وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے تو صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہو گیا وہ کام کیا ہے؟ اچھا ہے۔ تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی اگر کوئی فرض کریں کام نہیں کیا، اگر اس میں اچھائی ہے برائی نہیں ہے تو وہ کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا موقف ہے، اور اس موقف کے مطابق بھی الحمدللہ ہم اس سلسلے میں جو جتنے اعتراضات اس کو رد کرتے ہیں۔ اور باقی یہ بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے نہیں کیا۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں مخالفین سے کہ جو صحابہ نے کام کیے ہیں تم اس کو لازم سمجھتے ہو؟ اب غیر مقلدین وہابیہ کو دیکھ لیں، وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے کیے ہوئے کاموں کو چھوڑتے ہیں۔ مثلا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کی جو دوسری اذان شروع کروائی یہ نہیں دیتے، حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ نے پورا مہینہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھوائی ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پڑھ لیں تو ثواب ہے، تو نہ پڑھ دو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ نفل ہے پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھ دو کوئی گناہ نہیں۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمانا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، اے الزام تم پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ اقتدوا باللذین من بعدی، میرے بعد ابو بکر و عمر کی، دو شخصوں کی، ابو بکر و عمر کی پیروی کرو، اقتداء کرو۔ نبی کریم علیہ السلام کی صحیح حدیث موجود ہے، مستدرک کے حاکم میں، سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے۔ تو اب جو کام سرکار کے صحابہ نے کیا اب یہ لوگ وہ کرتے ہیں، یہ تو ان کو چھوڑی بیٹھے ہیں، اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ نے کیا، صحابہ نے کیا۔ اگر ہم صحابہ سے کرنا ثابت کر بھی دیں تو تم کر لو گے؟ اچھا یہ تھا ایک الزامی، اور اس سلسلے میں ایک الزامی جواب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی تم جو نا وہ صحابہ سے بڑے عاشق ہو۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ دیکھیں جمع قرآن کا مسئلہ لے ہیں، جمع قرآن کے سلسلے میں بھی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، یہ سوال قائم ہو سکتا ہے، کیا صحابہ کرام علیہ رضوان کو زیادہ فکر تھی قرآن مجید کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر؟ حضور نے قرآن کو جمع نہیں کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ قرآن جمع کیا نہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو کیا صحابہ کو زیادہ فکر پڑی ہوئی تھی؟ کیا صحابہ علیہم رضوان کو زیادہ چاہت اور محبت تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر قرآن کی؟ یہ سوال تو وہاں بھی قائم ہو سکتا ہے۔
اور پھر وہ کام جو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نہیں کیے، حضرت عمر نے کیے، کچھ کام حضرت عمر نے نہیں کیے، سیدنا عثمان غنی نے کیے، اور کچھ کام حضرت عثمان غنی نے نہیں کیے، حضرت علی نے کیے، تو کیا یہ جو بعد میں آنے والے ان کو اپنے سے پہلے والے سے زیادہ فکر تھی؟ اور کئی کام تو ایسے ہیں جو صحابہ نے نہیں کیے، بعد میں تابعین نے کیے، تو کیا تابعین کو صحابہ سے زیادہ فکر تھی اور زیادہ چاہت اور محبت تھی دین کے ان کاموں کی؟ تو یہ تو سوال صحابہ پہ بھی ہو سکتا ہے، تابعین پہ بھی اعتراض آئے گا، پھر اتباع تابعین پہ بھی اعتراض آئے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں بہت سارے کام ہیں جو نہیں ہوئے۔ مثال کے طور پہ اب ہم جتنی حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، دیگر کتب حدیث ہیں، یہ احادیث کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں لکھی گئی ہیں، اسٹیبلش ہوئی ہیں، پبلش ہوئی ہیں؟ نہیں، بالکل ہرگز نہیں۔ حالانکہ صحابہ علیہ رضوان کے دور میں جو صحابہ تھے وہ حدیث کو روایت کرنے والے تھے، اور سیدنا فاروق اعظم کے دور میں تو پابندی تھی کتابت حدیث کی، لیکن بعد میں محدثین نے اتباع تابعین کے دور میں باقاعدہ کتابیں جمع کی ہیں، کتابیں لکھی تابعین کے، اتباع تابعین کے دور میں۔ تو کیا ان کو صحابہ سے زیادہ حدیث کو جمع کرنے کی فکر تھی محدثین کو؟ اور محدثین زیادہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے صحابہ سے بڑھ کر محبت کرنے والے تھے؟ یہ ہر دور کی اپنی ضرورت تھی اور اس کے مطابق یہ معاملات کیے گئے۔ حالانکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں ایسا نہیں ہوا۔ صحابہ کے دور میں بخاری نہیں لکھی گئی، کس صحابی کے دور میں لکھی گئی ہے؟ نہیں لکھی گئی، بخاری، مسلم، ترمذی حدیث کی کتابیں نہیں لکھی گئی۔ تو اب یہ جو اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں، یہ بالکل ان کا جواب جو ہے وہ الزامی طریقے سے ہی ہو سکتا ہے۔ اب سمجھے تحقیقی جواب۔ تحقیقی جواب یہ ہے کہ باقاعدہ سے پورا ایک منظم طریقے سے حیات قضائیہ کے ساتھ یہ معاملات اگر ثابت نہ بھی ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو اہم چیزیں ہیں ان کو ترجیح دی ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پہ قرآن اہم تھا حدیث کی بنسبت، تو انہوں نے جمع قرآن پر زور دیا، قرآن کریم کو جمع کیا، صحابہ نے حدیث کی کتابیں جمع نہیں کی۔ اور اسی طریقے سے جو بڑے بڑے جو قواعد و اصول ہیں ان کی اساس اور ان کی بنیاد بھی صحابہ کرام علیہ رضوان نے نہیں رکھی۔ مثلا اصول حدیث ہیں، اصول تفسیر ہیں، اسماء و رجال ہیں، اور دیگر جو ضروری علوم و فنون ہیں، جو اصول و قواعد ہیں، وہ بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں جمع نہیں کیے گئے۔ تو اب اس کا مطلب ہے وہ سارے لغو اور باطل ہیں، سارے پڑھتے ہیں، جتنے مکاتب فکر کے لوگ ہیں سارے ان چیزوں کو پڑھتے ہیں۔ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں جو اہم چیزیں تھیں، انہوں نے شجرہ اسلام کی جو جڑیں اور اس کی بنیادیں ہیں ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے۔ شجرہ اسلام کی آبیاری کے لیے انہوں نے اپنی کوششیں کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا تو انہوں نے جو سب سے بڑے بڑے اہم کام تھے، مثلا مرتدین کے رد میں انہوں نے کام کیا، منکرین ختم نبوت کے رد میں انہوں نے کام کیا، منکرین زکوٰۃ کے رد میں انہوں نے کام کیا، اور بہت سارے اہم کام تھے جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں نہیں ہو سکے، پھر حضرت فاروق اعظم کے دور میں ہوئے، اور پھر سیدنا فاروق اعظم کے دور میں کچھ کام نہ ہو سکے بعد میں ہوئے، اور اس طرح صحابہ کے دور میں کئی ایسے اہم کام تھے۔ مثلا اصول حدیث کا کام ہے، کتنا اہم ہے، لیکن صحابہ کے دور میں نہیں ہو سکا۔ اسماء و رجال کا کام ہے، کتنا اہم کام ہے، لیکن صحابہ کے دور میں نہیں ہو سکا۔ اصول تفسیر ہے، دیگر علوم و فنون ہے، یہ کام صحابہ کے دور میں نہیں ہو سکے۔ تو اگر صحابہ کے دور میں یہ کام نہ ہو، بعد میں ہو، تم ان کو کرنا ثواب بھی سمجھتے ہو اور دین کا حصہ سمجھتے ہو، تو اگر صحابہ کے دور میں یہ اس حیات قضائیہ کے ساتھ اگر یہ کام نہیں بھی ہوئے فرض کریں تو پھر بھی یہ ناجائز نہیں ٹھہرتے، ان کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں وہ اسلام کی جو جڑیں ہیں ان کو مضبوط کرنے میں اور شجرہ اسلام کی آبیاری میں لگے رہے، اور پھر جب وہ اسلام ایک تن آور درخت کی صورت میں سامنے آیا، پھر اس کی شاخیں پھوٹیں اور پھر اس کو پھل لگے، پھول لگے، اور اس کی خوشبوؤں سے پورا عالم معطر ہوا، تو یہ محافل میلاد گویا کہ شجرہ اسلام کے وہ پھول اور پھل ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ تو تھا جو اس حوالے سے ان کا منہ بند کرنے کے لیے ان لوگوں کا جواب۔ اب دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں کون کون سی چیزیں ثابت ہے؟ تو بحمد تعالیٰ جتنے اہل سنت و جماعت کے معمولات ہیں، یہ تمام معمولات صحابہ کرام علیہ رضوان سے ثابت ہیں۔